العاشر مباعدت کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ، ہر وہ چیز جو بندے کے دل اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے، حائل ہو رہی ہے، اس چیز کو ہٹا دینا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تو جب ان اعمال کو انسان کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک اصول بتایا ہے ہمارے مشائخ نے، فرماتے ہیں وَهِيَ مُحَبَّةٌ تَنبُتُ مِن مَطَالَعَةِ الْمِنَّةِ، یہ دل کے اندر اگتی ہے جب کسی کے احسانات میں غور کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے احسانات میں غور۔ وَتَثْبُتُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور یہ دل میں جم جاتی ہے جب انسان سنت کی اتباع کرتا ہے۔ وَتَنْبُو عَلَى الْإِجَابَةِ بِالْفَاقَةِ، اور یہ بڑھتی ہے قبولیت کی طرف فاقے کے ذریعے سے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے نفلی اعتبار سے تو پھر اللہ کی محبت اور دل میں آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیٹ بھرنے سے شہوات بڑھتی ہیں، اور شہوات انسان کو مخلوق کی طرف کھسیٹتی ہیں۔ خالی پیٹ رہنے سے شہوات ٹوٹتی ہیں، وہ مستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو خود بخود توجہ اللہ ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فاقے کے بڑے فضائل بیان کر رہے تھے، کسی نے کہا حضرت یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ فرمان لگے ہاں، اگر فرعون کو کبھی فاقہ آیا ہوتا تو کبھی بھی وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتا۔ تو جو فاقے سے رہتا ہے وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، اس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اب ایک بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ تو علامات محبت اللہ تعالی للعبد، ان نشانیوں میں سے ایک موٹی نشانی القبول فی الارض، اللہ تعالی اپنے مقبول اپنے پیارے بندے کو دنیا میں زمین میں قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ مختلف، انبیاء کی حفاظت کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا، انبیاء کی طرف وحی لے کر آنا۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ مؤذن ہے فرشتوں میں، اذان یعنی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، جیسے مسجد میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ہر بندہ نہیں کرتا، خاص متعین بندہ ہوتا ہے جو اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اناؤنسمنٹ کروانی ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ فقال فرماتے ہیں انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ثم ینادی فی السماء فیقول، پھر وہ آسمان میں ایک آواز لگاتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، پھر اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی فرشتے بھی محبت کرتے ہیں۔
پھر وہ زمین میں آ کر اسی طرح اعلان کرتے ہیں. فرمایا جب یہ اعلان ہوتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے ہیں. ہر دل ان کی طرف کھچا ہوتا ہے. لوگ دل سے، ایک تو ہوتا ہے نا ظاہر داری نہیں، دل سے ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کھچی آ رہی ہوتی ہے ان کی طرف، وہ دلوں کے مقناطیس بن جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت ہوتی ہے. دوسری علامت کہ کبھی ایسے بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو آزماتے بھی ہیں، اور یہ آزمانا سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ تربوز لیتے ہیں 5 روپے کا، اس کو ٹھونک کے دیکھتے ہیں اندر سے کچا ہوگا یہ پکا. 15 روپے کا گھڑا لیا، ٹھونک کے دیکھتے ہیں کچا ہے یہ پکا. تو ہم اگر 10 اور 15 روپے کی چیز کو کچا اور پکا ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے یہ پکا. کہیں دودھ پینے والا مجنو تو نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کی طرف کبھی کبھی کوئی نہ کوئی مشکل بھیج دیتے ہیں، مشکل حالات بھیج دیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے. چنانچہ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عزم الجزاء مع عزم البلاء، بڑی بلا کے اوپر پھر بڑا اجر ملتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے ان پر امتحان بھیج دیتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں اس حال میں بھی اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور جو ناراض ہوتے ہیں اللہ نے کیا کر دیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. لیکن ایک عجیب بات کہی گئی کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ الموت علی عمل صالح، اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ اذا احب اللہ عبدا اصلہ، قالوا وما اصلہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا لفظ فرمایا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوفق لہ عملا صالحا بین یدی اجلہ حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، اللہ تعالی اس کو اچھے اعمال کی ایسی توفیق دیتا ہے کہ اس کے گرد رہنے والے یا اس کے پڑوس میں رہنے والے سارے اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، اور اس حال میں اللہ اس کو موت عطا فرما دیتا ہے. تو اچھی موت یہ بھی اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت کی بندے پر نظر عنایت تھی، اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت تھی. ہمارے ایک بہت قریبی محسنوں میں سے ایک بزرگ تھے، ہمارے ایک دوست کے والد تھے، لیکن اس آدمی سے بہت محبت فرماتے تھے. ان کی ایک ہی چاہت تھی ہر سال حج کروں اور ہر سال رمضان میں عمرہ کروں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے. بال ان کے سفید تھے، اس عاجز کی عمر ایسی تھی کہ سارے ہی بال کالے تھے اس وقت، اور وہ کہتے تھے کہ آپ میرے دوست ہیں. تو مجھے دوست کا لفظ سن کے بھی نہ حیا آتی تھی کہ یہ مجھے اپنا دوست کیسے کہہ رہے ہیں، مگر وہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے. اللہ کی شان دیکھو، ان کی نیکی، ان کا تقوی اللہ کو ایسے پسند آیا کہ رمضان مبارک میں روزے سے ہیں، مسجد نبی میں اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر ہیں، عصر کی نماز میں ہیں،
سجدے میں جب گئے تو سجدے کے اندر ان کی روح قبض ہو گئی. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایسے آخری وقت عطا فرما دیتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو علامات تھی نا کہ اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی علامات. اب یہ علامات کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. سب سے پہلی بات حب لقاء اللہ. جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کرنے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. دوسری بات ان یکون انسہ بالخلوۃ ومناجات اللہ تعالی. ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو اس بندے کو مصلی سے محبت ہوتی ہے. یہ نشانی ہے اللہ کی محبت کی. ورنہ تو مصلی پہ چند منٹ بیٹھنا بھی ایک مصیبت. مراقبہ کرتے ہیں، ہاں جی بس 2-3 منٹ مراقبہ کرتے ہیں. یہ جو مراقبہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، تلاوت بوجھ، نماز بوجھ، یہ اندازہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے. جب محبت غالب ہوتی ہے تو پھر بندہ بیٹھا رہتا ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ایسے لوگ پھر لمبے مراقبے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو اللہ کے حضور جاگتے ہیں. ان کو جلوت کی نسبت خلوت میں مزہ آتا ہے. تیسری بات ان یکون العبد صابرا علی المکارہ. جو انسان پر مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر بندہ صبر کر رہا ہوتا ہے. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مشکل بھی آتی ہے تو وہ اس پر اللہ سے راضی ہوتا ہے. اپنے دل میں وہ کہتا ہے اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. چوتھی علامت المحب الصادق اذا ذکر اللہ خالیا وجل قلبہ وفاضت عیناہ. اللہ کا نام لیتا ہے کوئی تو اس کا دل تڑپنے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جیسے ہی کوئی تذکرہ کرتا ہے اللہ رب العزت کا، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. تڑپ جاتا ہے بندہ اللہ کا نام سن کر. یہ محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے. اللہ کا دھیان دل میں آتا ہے آنسو نکل آتے ہیں. کسی نے کیا عجیب بات کہی، آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے. آیا ہی تھا خیال کے آنسو نکل پڑے، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب ہیں. آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں چھلک پڑی، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب. اللہ کی یاد میں یہ روتا ہے، اللہ کی محبت میں. پھر محبت و کلام اللہ، اللہ کے کلام پڑھنے سے اس کو محبت ہوتی ہے. من احب محبوبا کان کلامہ احب شیء الیہ. اللہ کا کلام ہر چیز سے اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہوتا ہے.
پھر چھٹی علامت کہ ان یستقل فی حق محبوب ہی جمیع اعمالہ ولا یراہا شیئا، یہ جتنا عبادت کرتا ہے، جتنا کوششیں کرتا ہے، کر کر کے اخیر پہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اور اس کی دلیل اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عادتاً 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، حرم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل پڑھے، اور کتابوں میں تو لکھا ہے کہ 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی الہی ما عبدناک حق عبادتک. ہمارے اکابر اتنی عبادتوں کے بعد پھر کہا کرتے تھے کہ جیسے عبادت کا حق تھا اے اللہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے. اب اس محبت کے بارے میں محبین نے کہا کیا ہے، جو محبت والے ہیں، کہ محبت کی کیفیت کو ذرا سمجھنا آسان ہو. چنانچہ بعض نے فرمایا المحبت المیل الدائم بالقلب الحائم، کہ دل کی توجہ